والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جب تک کوئی بندہ اپنے آپ سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے تمام رشتہ داروں سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا، وہ ایمان والا نہیں ہے، ایمان والا ہی نہیں ہے. آج تو ہمیں ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہے. یہ اگر کسی صاحب سے آپ پوچھیں کہ آپ حضور سے محبت کرتے ہیں؟ ہاں ہم حضور سے محبت کرتے ہیں. نماز کا پتہ نہیں، روزے کا پتہ نہیں، قرآن پڑھے نہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں، رات دن اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، حضور سے ہم محبت کرتے ہیں. حضور سے محبت ہے ہمیں. حدیث پاک میں، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے. حضور نے کہا سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو. کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاں آپ سے مجھے محبت ہو گئی ہے، میں محبت کرتا ہوں آپ سے. حضور نے پھر کہا سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو. صحابی نے تیسری مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ ہاں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، دل و جان سے آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے کہا سوچ لو ابھی تم کیا کہہ رہے ہو. جب چوتھی مرتبہ ان صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو تمام تکلیفیں اور مصائب کے لیے تیار ہو جاؤ. مصیبتیں اور تکلیفیں تمہارے اوپر ایسے آئیں گی جیسے سمندر کی دھاریں آتی ہیں، سمندر میں پانی آتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز کے پابند ہیں، اللہ رسول کے فرما بردار ہیں، ان کے اوپر تکلیفیں نہیں آئیں، مصیبتیں نہیں آئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ سخت ان لوگوں سے امتحان لیتا ہے جو اللہ کے قریب بندے ہوتے ہیں، جو محبوب بندے ہوتے ہیں. کیا انبیاء پہ پریشانی نہیں آئی؟ کیا اولیاء اللہ کو گالی نہیں بکی گئی؟ کیا نبیوں کو کاٹا نہیں گیا؟ کیا نبیوں کے اوپر پتھر نہیں برسائے گئے؟ کیا نبیوں کو گالیاں نہیں بکی گئی؟ کیا جادوگر نہیں کہا گیا؟ اولیاء اللہ کو برا بھلا نہیں کہا گیا؟ تہمتیں نہیں لگائی گئی؟ تمام تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانی انہوں نے برداشت کی. آج ایک حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا مشکات شریف میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی تکلیفیں اور مصیبتیں میرے اوپر آئی ہیں ابھی تک کسی بندے کے اوپر اتنی تکلیفیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں نازل فرمائی ہیں. جتنی تکلیفیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوئی ہیں تبلیغ میدان میں، کسی شخص کو اتنی تکلیفیں نہیں ہوئی. آج ہمیں دین مل گیا، پلا پلایا، دین ہم تک پہنچ گیا. آج ہم دین کے پابند نہیں ہو پا رہے ہیں، نماز کے پابند نہیں ہو پا رہے ہیں، اولیاء اللہ کی محبت ہم اپنے دلوں میں نہیں بسا پا رہے ہیں، ہم اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کر پا رہے ہیں. حالانکہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو. اطاعت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرما برداری کریں، کہنا مانیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے وہ کاموں کو کریں. اللہ کریم نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے ان کاموں سے ہم دور رہیں. آج تو حالات یہ ہیں، جو بات ہمیں اچھی لگتی ہے، جو بات کو ہم پسند کرتے ہیں اور جس بات میں دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، جس کام کے کرنے کی وجہ سے ہمارے رشتہ دار ہم سے راضی ہو جاتے ہیں، جس کام کے کرنے کی وجہ سے ہماری اولاد ہم سے راضی رہے، جس کام کے کرنے کی وجہ سے ہمارے گھر والے ہم سے راضی رہیں، ہم وہی کام کرتے ہیں. ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے شریعت کیا کہہ رہی ہے، کوئی مطلب نہیں رہتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، کوئی مطلب نہیں رہتا ہے کہ علماء کیا کہہ رہے ہیں، کوئی مطلب نہیں رہتا ہے کہ دین ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے. کچھ مطلب نہیں. ہماری نفس کا فائدہ ہو رہا ہے، ہمارا فائدہ ہو رہا ہے، رشتہ دار ہم سے خوش ہیں، اولاد ہم سے خوش ہو رہی ہے جن کاموں سے، تو حرام ہے یا حلال ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، چاہے جیسا بھی ہے اس کام کو ہم کر گزرتے ہیں. ہم اللہ کی مرضی نہیں دیکھتے، رسول اللہ کی مرضی نہیں دیکھتے ہیں، ہم تو رشتہ داروں کی مرضی دیکھتے ہیں، اولاد کی مرضی دیکھتے ہیں، بھائی بہن کی مرضی دیکھتے ہیں، محلے والوں کی مرضی دیکھتے ہیں. جیسا جو کہتا ہے ویسا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. خدا را ایک دن اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے، حضور کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہے. قبر کے اندر نہ تو تمہارے رشتہ دار کام آئیں گے، نہ بھائی بہن کام میں آئیں گے، نہ تمہاری کنبے والے کام میں آئیں گے، نہ محلے والے کام میں آئیں گے، نہ بستی والے کام میں آئیں گے. اگر سب سے پہلے قبر کے اندر کوئی ہمارے کام میں آئے گا تو آمنہ کے لال ہے جو سب سے پہلے ہمارے کام میں آئیں گے. حضور کی ذات ہے جو سب سے پہلے قبر کے اندر کام میں آئے گی. اور ہم نے تو کی اپنی من مانی، شریعت کو تو ہم نے کوئی سمجھا نہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قبر کے اندر تشریف لائیں گے تو تمہارے استقبال کریں گے.
خوش آمدید کہیں گے تم سے؟ کیا کہیں گے؟ اللہ کے حبیب ناراض نہیں ہوں گے؟ ان آنکھوں سے ہم اللہ کے حبیب کا دیدار کریں گے، ایسے چہرے لے کر کے حضور کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں گے جو ہمارے کرتوت بے نمازی بن کے حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، تمام خرافات کر کے ہم حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، پھر کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کی امتی ہیں، ہم آپ کی امت میں تھے۔ اگر حضور نے کہہ دیا کہ میرے صحابہ نے، میری اولاد نے، اہل بیت نے، علماء نے، تمام ولیوں نے کتنی مصیبتیں برداشت کر کے دین تم تک پہنچایا، تم دین کے پابندی نہیں بنے، تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں؟ سنو ایک حدیث پاک مشکوہ شریف کی، حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک حدیث بتائی، وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا نے مجھے ایک حدیث بتائی، کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے، دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صبر بھی اور شکر بھی دونوں نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا، یعنی صابروں میں بھی اسے لکھ دے گا اور شکر کرنے والوں میں بھی اسے لکھ دے گا۔ اور یہ دونوں نعمتیں ایسی ہیں بیک وقت کسی ایک بندے کے اندر جمع نہیں ہو سکتی ہیں، صبر کرنے والا بھی بندہ ہو جائے اور شکر کرنے والا بھی ہو جائے۔ شکر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کوئی چیز عطا فرمائے اور اللہ کا ہم شکر ادا کریں۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ نعمت ہمارے پاس آئے اور آ کر کے چلی جائے اور ہمارے پر یا کوئی تکلیف آئے تو ہم صبر کر لیں، یہ صبر ہوتا ہے۔ تو دونوں چیزیں ایک وقت میں یہ کسی بندے کے اندر جمع نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جو دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صابروں میں بھی اور شاکروں میں بھی لکھ دیتا ہے، یعنی دونوں نعمتیں اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ پھر کیا کہا کہ اگر کوئی بندہ دین میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے، نہ تو وہ شاکروں میں لکھا جاتا ہے نہ صابروں میں لکھا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کی تشریح کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا، مطلب دین میں ہم غور و فکر کریں کہ حضور کے صحابہ آئے کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری، کتنی نیکیاں تھی ان کی، رات دن اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، صدقہ خیرات کتنے کیے، اپنی جانوں کو حضور کے نام پہ قربان کر دیا انہوں نے، تمام نیک کام کیے، ان کی نیکیاں کتنی تھی۔ ہم ان چیزوں کو دیکھیں کیا صحابہ کرام نے کس قدر محنت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لی اور کتنے نیک کام کیے انہوں نے۔ آج ہم ہیں نہ تو نمازوں کی پابندی، نہ قرآن کی تلاوت، نہ جھوٹ سے بچ پا رہے ہیں، نہ غیبت سے بچ پا رہے ہیں، نہ شراب سے بچ پا رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ نہ جوئے سے بچ پا رہے ہیں، نہ خرافات سے ہم بچ پا رہے ہیں۔ ہم صحابہ کی زندگی کو جو بندہ دیکھے گا کہ میرے سے جو بڑے تھے دین میں، انہوں نے کتنی نیکیاں کی اور کتنے نیک تھے، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے۔ پھر وہ بندہ دین میں دیکھے، اس سے کیا ہوا؟ اسے افسوس بھی ہوگا۔ پھر دین میں، دنیا میں اللہ تبارک کوئی دیکھے بندہ کہ جو دنیا میں ہے تو کس طریقے سے دیکھنا ہے؟ کسی کا مکان کچا ہے، کوئی بیچارہ غریب ہے، کسی کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں، اناج نہیں ہے، تو جب ان حالات کو دیکھے گا، کسی کی غریبی کو دیکھے گا بندہ، تو اس کے اندر صبر آئے گا، شکر ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ اور اگر کوئی بندہ اس کے برعکس کرے، دین میں تو دیکھے اپنے سے نیچے والے کو، مطلب خود 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اب اسے کہہ رہا ہے کہ ارے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ارے وہ تو قرآن ہی نہیں پڑھتا ہے، ہم تو 5 وقت کی پڑھ رہے ہیں، وہ تو 1 وقت کی بھی نہیں پڑھ رہا ہے، ہم نے تو صدقہ کیا، ہم نے تو جلسہ کرا، ہم نے تو یہ کرا، وہ تو کچھ کراتا ہی نہیں ہے، تو یہ بندہ خسارے میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی بندہ پھر یہ سوچنے لگے، یہ تو ہو گیا دین میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا، پھر دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا۔ سوچے کوئی بندہ کہ اس کا مکان بہت اونچا ہے، اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اس کے پاس مال زیادہ ہے، وہ بہت مالدار ہے، اللہ نے ہمیں غریب کر دیا، بارش ہو گئی تو اللہ کو ہماری کھیتی ملی تھی نقصان کرنے کے لیے، ہم بیمار ہو گئے، ہمارا بیٹا مر گیا، ہمارا ہی بیٹا ملا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کے لیے۔ جب بندہ شاہ دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا ہے، جو بندے دنیا میں آئے کتنے نیک کے کام کر کے چلے گئے، افسوس کریں اور دعا کیا کریں، اللہ اگر ہم کاش اس زمانے میں آ جاتے تو امام الانبیاء کا ہم دیدار کر لیتے، کاش ہماری زندگی اس زمانے میں گزر جاتی تو حضور کا دیدار کرتے،
زندگی کتنی خوشحال ہو جاتی. اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کریں, مولا وہ غریب ہے, کسی کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں, اناج نہیں, کسی کے پاس اولاد نہیں, کسی کے پاس کچھ نہیں. مولا تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں اتنی نعمتوں سے ہمیں مال و مال فرما دیا ہے. لیکن ہمارے حالات بالکل الگ ہیں. پرواہ نہیں ہے کچھ دین کی, اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے, سارے مولویوں کے اوپر اعتراض کرنے. ایک حدیث سنا بنی اسرائیل, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے, صحابہ اکرام بیٹھے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث سنانے لگے. کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 3 مولوی تھے. ان 3 مولویوں نے کیا کیا, قوم کو بہت زیادہ سمجھایا, لوگوں کو دعوت دی, دین کی تبلیغ کری, بہت زیادہ کوششیں کی, لیکن لوگ ناچ گانوں سے بے حیائی سے باز نہیں آئے, اپنی منمانی کرتے رہے, شیطان کی پیروی کرتے رہے. جب یہ مولوی لوگ زیادہ پریشان ہوئے اور ان کے اوپر بھی ظلم ہونے لگا, تو انہوں نے کیا کیا, یہ بھی عوام میں مل گئے, پبلک میں مل گئے. جیسا پبلک کا حال ہوا ویسا ہی ان کا حال ہو گئے. پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 نبیوں کے ذریعے ان تینوں مولویوں کے اوپر لعنت فرمائی. حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان تینوں مولویوں کے اوپر لعنت فرمائی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کے بیان کر رہے تھے, اور جب کہا میرے امت کے علماء کیسے ہوں گے, پھر کھڑے ہو گئے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, سیدھے بیٹھے. پھر کہا کہ مجھے اپنے امت کے علماء کے لیے جو ہے دعوت ہے, ان کے لیے پیغام ہے, میری امت کے علماء کیا کریں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تأمرن, میری امت کے علماء کی یہ ذمہ داری ہے ہمیشہ نیکیوں کا حکم دیتے رہیں اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہیں. سبحان اللہ. پھر کہا کہ چاہے جو بھی ہو جائے, قوم چاہے کچھ بھی کہے, قوموں کی مرضی کے مطابق تقریر نہیں کرنی ہے. عوام جو کہے اس کے مطابق امام کو یا کسی عالم کو یا کسی ولی کو زندگی نہیں گزارنی ہے. قوم کیا کہتی ہے, قوم کس کے اوپر تقریر کرنے سے کہتی ہے, کس سے منع کرتی ہے, اس کو پرواہ نہیں کرنی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء کی ذمہ داری ہے ہمیشہ حق اور سچ کی دعوت دینی ہے, نیک کاموں کی دعوت دینی ہے, اور بری باتوں سے لوگوں کو روکتے رہنا ہے. چاہے لوگ ناراض ہو جائیں, چاہے پورا معاشرہ خلاف ہو جائے, چاہے پورا گاؤں ناراض ہو جائے, چاہے گھر والے ناراض ہو جائیں, چاہے رشتہ دار ناراض ہو جائیں, علماء کی ذمہ داری ہے. اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیشہ برائیوں سے لوگوں کو روکنا ہے اور اچھی باتوں کی انہیں حکم تلقین کرنی ہے, دعوت دینی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پہ قربان تو جان لانے کیسی نعمت ہمیں عطا فرما دی. جس امت میں آنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں آنے کے لیے تقریباً 13 نبیوں نے دعائیں کی, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر دعا کے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما دی ہے. بغیر دعا کی امت میں پیدا فرمایا. کہ اس امت کا حق نہیں بنتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود پڑھا کرے. زندگییں ہماری ختم ہو جائیں, ساری زندگی تسبیح لے کر کے بیٹھ جائیں, حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتے رہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے احسانات ہمارے اوپر کیے ہیں, ایک احسان کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. ساری زندگی گزر جائے, ہمارے جسم پہ اتنے بال نہیں جتنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احسانات ہمارے اوپر. آج تو معاملہ ہی الگ ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ, صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں, صحابہ کی زندگی دیکھیں, کس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی کا خیال کیا کرتے تھے. حضور مدینے سے باہر نکلے, گزر کے جا رہے ہیں, کیا دیکھا, ایک خوبصورت سا مکان بنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اس حدیث پاک کے راویوں کہتے ہیں کہ حضور گزر کے جا رہے تھے, ایک مکان دیکھا, صحابہ ساتھ میں تھے, پوچھنے لگے یہ مکان کس کا ہے. صحابہ نے بتایا فلاں کا ہے. حضور نے نیچے نگاہ کی اور بس گزر کے چلے گئے. اس کے بعد میں جس شخص کا مکان تھا اس شخص سے صحابہ نے بتایا کہ حضور تمہارے مکان کے قریب سے گزرے تھے, اور لوگوں نے بتایا, حضور نے پوچھا, لیکن حضور تمہارے مکان کا نام سننے کی وجہ سے, تمہارا نام سننے کی وجہ سے حضور خوش نہیں ہوئے تھے, مسکراہٹ چہرے پہ نہیں آئی تھی. ایسا لگا تھا کہ حضور کو یہ مکان پسند نہیں ہے. لگا تھا, حضور نے کہا کچھ نہیں تھا کہ مکان کیوں بنایا, کیسا ہے, اس کو گرا دینا چاہیے, کچھ نہیں. حضور نے ارشاد فرمایا, بس خوشی کا اظہار نہیں کیا. جب جس کا مکان تھا وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, سلام عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضور نے کوئی توجہ نہیں فرمائی. دوبارہ سلام کیا, حضور نے کوئی توجہ نہیں فرمائی. تیسری مرتبہ سلام کیا, حضور نے کوئی توجہ نہیں فرمائی. اب وہ سمجھ گئے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں.
گئے کہ میں تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ صحابہ سے پوچھا تو صحابہ نے بتایا تمہارے مکان کے قریب سے حضور گزرے تھے، تمہارا نیا مکان دیکھ کر کے حضور نے پوچھا تھا یہ مکان کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں بندے کا مکان ہے، تو حضور نے خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا، بس گزر کے چلے گئے تھے۔ صحابی سوچنے لگے جو مکان میرے نبی کو پسند نہیں ہو اس میں رہنا میں کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ اوزار لیے سارا مکان گرا دیا، اور مکان گرائے نہیں، جتنا سارا ملبہ تھا اس کی جڑ بنیاد تمام ختم کر دی، ختم کر دیا مکان۔ جو چیز حضور کو پسند نہیں، صرف حضور نے دیکھ کر کے خوشی کا اظہار نہیں کیا، تو صحابی کو یہ پسند نہیں کہ اس مکان کے اندر اب زندگی گزاری جائے، مکان گرا ڈالا۔ ایک مرتبہ حضور پھر اس راستے سے گزرے، کہا کہ اس جگہ پر ایک مکان بنا ہوا تھا، اس کا کیا ہوا؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ان صحابی نے اس مکان کو گرا دیا۔ انہوں نے سوچا کہ جو مکان آپ کو پسند نہیں ہے تو انہیں کیسے پسند ہو سکتا ہے، وہ کیسے اس میں زندگی گزار سکتے ہیں؟ یہ صحابہ کا حال تھا کہ جو باتیں امام الانبیاء کو پسند نہ تھی وہ تو دور کی بات ہے، جن چیزوں کو دیکھ کر کے حضور خوشی کا اظہار نہیں کیا کرتے تھے، ان صحابہ اکرام کا یہ معاملہ تھا، ان باتوں کو بھی ترک کر دیا کرتے تھے، چھوڑ دیا کرتے تھے ان باتوں کو بھی۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ حضور نے جن باتوں سے ہمیں منع فرمایا ہے تلقین کے ساتھ میں، پھر عذاب بھی بیان فرمایا ہے، لوگوں اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں اتنا عذاب دیا جائے گا، اگر تم یہ کام کرو گے تو اتنا عذاب دیا جائے گا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، حضور نے فرما دیا ہے، بس فرما دیا ہے، پھر بھی ہم وہی کام کرتے ہیں۔ یہ حالات ہیں قوم کے۔ اور دعویٰ کیا ہے؟ کاروبار بھی ہمارا اچھا ہونا چاہیے، ہمارے سارے معاملات اچھے ہونے چاہیے، اور پھر سوچتے کہ ارے سب کا حال جو ہوگا وہ ہمارا حال ہو جائے گا۔ حضور تو ہے ہماری بخشش کرانے کے لیے، بے شک حضور ہماری بخشش کرائیں گے، ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ حضور بخشش کرائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو مالک کل بنایا ہے، اختیار دیا ہے، حضور بخشش کرائیں گے۔ لیکن تم سے زیادہ صحابہ اس بات کو جانتے تھے، تم سے بڑے عالم صحابہ تھے، تم سے زیادہ علم صحابہ کو دو۔ جن صحابہ سے حضور نے کہہ دیا تھا کہ میں تمہارا مکان جنت میں دیکھ کر کے آیا ہوں، ان صحابہ کا بھی حال یہ تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایک تنکا ہاتھ میں لے کر کے، کاش میں تنکا ہوتا، کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی، کاش اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کوئی حساب و کتاب ہی نہیں لیتا۔ اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، قبر کے قریب میں کھڑے ہو کر کے کہ آنسو بہنے کی وجہ سے نشان بن جاتے ہیں چہرے پہ۔ یہ ان کا حال ہے جن کے جنت میں مکان حضور دیکھ کر کے آئے تھے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی گارنٹی ہے ایمان پہ خاتمہ ہوگا؟ کوئی کہہ سکتا ہے ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے؟ زندگی گزر جاتی ہیں لوگوں کی دعائیں مانگتے مانگتے۔ ایسے بھی تاریخ میں واقعات ملے کہ نمازی تھے، پرہیزگار تھے، حاجی تھے، غازی تھے، سب کچھ تھے، لیکن جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اللہ نے ایمان کی دولت ان سے چھین لی۔ ایسے واقعات ملتے ہیں تاریخوں میں پڑھنے کے لیے۔ ہم تو نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں اور کوئی گناہ بھی ایسا نہیں جو ہمارے اندر باقی نہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ قبر میں ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوا، ایک آن میں ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تمہاری سرکار نہیں چلے گی وہاں۔ شریعت کو کھلواڑ بنا رکھا ہے لوگوں نے، اپنی ذہن کے مطابق شریعت میں جو چیز اچھی لگتی ہے اس کو کر گزرتے ہیں، اور جو ہمیں اچھی نہیں لگتی تو شریعت کی اس میں کوئی پرواہ نہیں رہتی ہے۔ پھر شریعت میں جو باتیں ہمارے موافق ہوتی ہیں، جس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے، ان باتوں پہ ہم عمل کرتے ہیں، اور جن باتوں میں ہمیں بظاہر لوگوں کے ذہن کے مطابق غلط لگتا ہے تو بھلے ہی جہاں شریعت کا حکم کیا، ان باتوں کو لوگ کر گزرتے ہیں، مانتے ہی نہیں۔ یہ حالات ہیں، ان حالاتوں سے اگر دور نہیں ہوئے، اپنی اصلاح نہیں کی، آنے والی قوم کی اصلاح نہیں کی، اپنے بچوں کے اندر دینداری نہیں ڈالی، تو وہ دن دور نہیں ہے، تم بالکل پیدل ہونے والے ہو، کچھ نہیں بچے گا ہاتھ میں، نہ تو دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو رہے ہیں مسلمان، نہ تو آخرت کے اعتبار سے ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ سارے معاملات ہم نے ختم کر دی۔ وہ کیا دور تھا! قوم مسلم صرف مسلم کے نام سے اتنی پہچانی جاتی تھی کہ اگر مسلمان ہے بندہ تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ یہ ہم نہیں، دوسرے لوگ کہا کرتے تھے اگر مسلمان ہے تو مال میں خیانت نہیں کرے گا، مسلمان ہے تو شراب نہیں پیے گا، مسلمان ہے تو والدین کی ضرور عزت کرے گا۔ یہ حالات تھے۔ آج والدین کی دیکھو کتنی عزت کی جا رہی ہے، اللہ ماشاء اللہ، اتنی عزت کر رہے ہیں، اتنی عزت کر رہے ہیں، لوگوں کے کچھ زیادہ ہی نام ہو رہے ہیں آج کل۔ ایسے ایسے واقعات میں نے
بڑی معذرت کے ساتھ ان 3.5 سال کی مدت میں آپ کی یاسین پور میں ایسے دیکھے، اگر وہ عورتیں میرے سامنے آتی یا جو چلی گئی، اگر ان کے واقعات کو میں ذہن میں لاتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آج بھی جو اپنی اولادوں کی جب شکایت کیا کرتی تھی، یہ حالات ہیں. ہم سوچتے ہیں ہماری ماں خوش رہ رہی ہے. والدین جو ہوتے ہیں بڑھاپا جب ان کا آتا ہے تو تمہارے وقت کے محتاج ہوتے ہیں، پیسے کے محتاج نہیں ہوتے. ان کے پاس جاؤ، حال چال پوچھو، صرف جا کر کے بیٹھ جاؤ، ان کے حالات پوچھ لو، کیسی گزر رہی ہے، طبیعت کیسی ہے، دوا کے لیے پیسے ہیں یا نہیں ہے، کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے. تمہاری دولت کے محتاج نہیں ہے، تمہارے وقت کے محتاج ہیں. بڑھاپے میں سہارا ہوتی ہے اولاد. اور یہی حالات جب آتے ہیں، ایک خاتون میرے پاس آئی، جانتے ہو، جس کا ایک بیٹا، وہ یہاں کی بات نہیں اور کہیں کی، ایک بیٹا جس کا شادی ہونے کے بعد میں بیٹے کی، معلوم اس بیٹے نے کیا کیا، نہ تو بہو اور نہ بیٹا کھانا نہیں دیتے تھے ماں کو. 3-4 دن پہلے بہو کو بھیج دیا بیٹے نے، اور خود بھی ایک ہی کمرہ تھا مکان میں، کمرے میں تالا لگا کر کے چلا گیا. 3-4 دن ہو گئے. اس کے بعد میرے پاس خاتون آئی، چینی شکر ان کے ہاتھ میں تھی، اور کہتی ہیں بیٹا اس شکر کو پڑھ دے اور دعا کر دو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرا بیٹا لوٹ کے آ جائے. مطلب جس بیٹے نے 3-4 دن سے کھانا نہیں کھلایا، بھوکی تھی 3 دن سے، اس عورت نے کھانا نہیں کھایا تھا. 3 دن گزر گئے تھے، آنکھوں میں ان کے آنسو تو کہہ رہے ہیں 3 دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا ہے. ایک ہی بیٹا تھا، اس کی میں نے شادی کر دی، اور حال یہ ہے کہ بہو کو پہلا بھیج دیا اور روم میں تالا لگا کر کے چلا گیا. کچھ نہیں ہے، صرف میدان ہے، کھانے کے لیے ایک دن کا بھی میرے لیے چھوڑ کے نہیں گیا. اور پھر بھی وہ ماں دعا کر رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بیٹے کو لوٹا دے. یہ حالات ہیں اولاد کے. جو ماں باپ ہمیں بولنا سکھاتے ہیں، چلنا سکھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ساری زندگیاں ہمارے اوپر قربان کر دیتے ہیں، انہیں ماں باپ سے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں، ارے ہاں تم نے کیا تو کیا کیا ہے، وہ تو سارے ماں باپ کرتے ہیں. تم نے پالا ہے تو کوئی نیا پال دیا ہے، وہ تو سارے ماں باپ پالتے ہیں. تم نے مکان بنا دیا تو کوئی عجیب بات ہے، وہ تو ساری دنیا کے ماں باپ اولاد کو مکان بنا کے دیتے ہیں. اچھا، آج تم اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کر رہے ہو. جس دن تم خود ماں باپ بنو گے، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ میں یہی حشر کرے گی، تب تمہیں حقیقت کا اندازہ لگ جائے گا. نافرمان اولاد، فرما بردار اولاد کی امید نہ رکھے. جو نافرمان آج بیٹا ہے، کل قیامت کے دن، کل آنے والے وقت میں وہ نافرمان اولاد کا باپ بننے والا ہے، جو خود نافرمان ہے. ایک واقعہ ہم لوگوں کے سامنے ایسا گزرا، حضرت گواہ ہیں اس بات پہ. ایک شخص نے عید کے دن اپنے باپ سے عید نہیں ملی تھی. 3-4 گھنٹے ہم لوگوں نے عید ملتے رہے اور انہیں سمجھایا، کافی دیر تک سمجھاتے رہے. بہت دیر سمجھانے کے بعد میں اس بندے نے اپنے باپ سے عید ملی. عید الفطر کا دن تک ماں باپ راضی نہیں ہے تو تم ترقی نہیں کر سکتے، برباد ہو جاؤ گے. جانتے ہو والدین کے نافرمان جو بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں انہیں یہ سزا دیتا ہے کہ لوگوں کے سامنے رسوا کر دیتا ہے. ماں باپ کی کوئی عزت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر لفظ اف تک کہنے سے ماں باپ کی بارگاہ میں منع کیا ہے. تیز آواز سے تو دور کی بات ہے. پھر کہا گیا کہ اولاد کے لیے یہ حکم ہے، جب اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا کریں تو اس طریقے سے بات کیا کریں جیسے غلام بادشاہ کے سامنے بات کرتا ہے ڈر ڈر کے. اور اس میں صرف اولاد کی غلطی نہیں ہے، لوگ غلط کہتے ہیں، اس میں ماں باپ کی غلطیاں ان سے زیادہ ہیں. تربیت ہم اچھی کریں گے نہیں، پھر سوچیں گے ماں باپ جب بڑی ہو جائے گی اولاد 10-15 سال کی ہو جائیں گے تب حالت آتی ہے تربیت کرنے کی، تب سکھانے کا وقت ملتا ہے. پھر امام کے پاس جاتے، کوئی تعویذ کر تو میرا بیٹا سدھر جائے، کوئی تعویذ کر تو میری بیٹی سدھر جائے، تعویذ کر تو میرا بیٹا ناراض ہو گیا ہے، جب سے شادی ہوئی ہے بہو کے کہنے پہ چلتا، پیسے نہیں دیتا. تربیت تم نے کیسی کی تھی اپنی اولاد کی؟ چھوٹی سی بچی ہے، ناچ رہی ہے، ماں کیا کہتی ہے، دادا کو ناچ کے دکھا، باپ کو ناچ کے دکھا، بھائی کو ناچ کے دکھا. اس سے کہا جاتا ہے بیٹی ناچ. کوئی بچہ ہے، بیٹا ہے، گالی بک رہا ہے، دیکھو کتنی اچھی طریقے سے گالی بک رہا ہے، یہ دیکھو اس کے حالات ہے. یہ تربیت ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، تب گلاب کے پھول نہیں کھلیں گے، زندگی اوجھل ہو جائیں گے، برباد ہو جاؤ گے ایک دن. اگر اس انداز سے اگر تم تربیت کرو گے اپنی اولاد کی تو جیسی تربیت کرو گے ویسا ہی مزہ پاؤ گے. کسی دانشور نے بڑی خوبصورت بات کہی. اس نے یہ کہا کہ جب تمہاری اولاد ایک دیندار بن جاتی ہے، عالم دین، حافظ قرآن، بہترین دیندار بن جاتی ہے، وہ اولاد ماں باپ سے بات کرنے میں ڈرتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کی شان میں گستاخی ہو جائے.
اور جب تمہاری اولاد ڈاکٹر انجینئر بن جاتی ہے, کسی دنیاوی عہدے پر فائز ہو جاتی ہے, پھر ماں باپ بات کرنے میں اولاد سے ڈرتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اولاد مجھ سے ناراض ہو جائے. اور جس بندے سے اس کے ماں باپ ڈرنے لگے تو سمجھ لو اس کے لیے سب سے بڑا دردناک عذاب ہے, برباد ہے وہ شخص. اللہ رسول کی لعنت برستی ہے ایسے اوپر, اس شخص کے اوپر جس شخص سے اس کے ماں باپ ڈرنے لگے بات کرنے میں. بات ہوتا نہیں, ماں باپ تو کم تھوڑی ہیں. بیٹا ممبئی سے آیا, 40-50 ہزار روپے کا, لاکھ روپے لا کر کے دے دیے. اب ماں باپ کی خود ٹھکانے نہیں ہے کہ میرا بیٹا دیکھو اتنا پیسہ دیتا ہے, میرا بیٹا دیکھو یہ کرتا ہے ممبئی, میرا بیٹا دیکھو اتنی رقم دیتا ہے. نادان انسان یہ نہیں سوچتا کہ نماز پڑھتا نہیں کوئی پرواہ نہیں, بیٹا قرآن پڑھا نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے, بیٹے کو نماز یاد نہیں, غسل وضو کا طریقہ معلوم نہیں, کوئی پرواہ نہیں, دین پہ کتنا عمل کر رہا ہے کوئی پرواہ نہیں ہمیں اپنی اولاد کی, بس پیسہ دے دے ہم خوش ہیں. سارے شہر میں ساری گاؤں میں اس کی تعریف کریں گے. اور جب ایک دن ایسا آتا ہے وہی بیٹا منہ توڑ باپ کو بھی جواب دیتا ہے اور ماں کو بھی مارتا ہوا نظر آتا ہے. کہاں گیا پیسہ؟ کون اپنے ساتھ پیسہ لے کر کے جاتا ہے؟ کوئی عالم یہ نہیں کہتا کہ تم پیسے سے محبت نہ کرو, پیسہ نہ کمو, ضرورت کے مطابق دنیاوی اعتبار سے آپ کا مضبوط ہونا ضروری ہے. جب ہم مضبوط ہوں گے تو دین مضبوط ہوگا, لیکن اتنا ہی دین کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں کہ دین کو ایک طرف رکھ دیا صرف دنیا ہی دنیا, ہمیشہ دنیا ہی دنیا, ہر وقت دنیا ہی دنیا. جب دین کو چھوڑ دو گے, آیت کریمہ میں بہت پڑھتا ہے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي نَفْسِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں, اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے پھر ہم ان کی زندگیوں کو تنگ بنا دیتے ہیں. اور پھر دوسری جگہ پر کیا کہا, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. کہا کہ اگر کوئی بندہ یا بندی نیک کام کریں, شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کی زندگیوں کو پاک اور صاف ستھرا بنا دیتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مولانا ضیاء الرحمن قادری, مولانا ضیاء الرحمن قادری, نعرہ تکبیر. ضرورت ہے ہمیں اپنے دلوں میں, اپنی نسلوں کے دلوں میں حضور کی پکی سچی محبت بٹھانے کی. پہلے ہمارا ایمان اور عقیدہ درست ہوگا, نماز کے ہم پابند ہوں گے, والدین کے فرما بردار ہوں گے, تمام نیک کاموں پہ ہم عمل کریں گے, تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت ہماری دونوں کامیاب ہو جائے گی. اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی ہماری رسوائی ہے اور بربادی ہے, قبر اور حشر میں بھی ہماری بربادی ہے. کتنی محبت کیا کرتے تھے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام, اور صحابہ کا معاملہ کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی تو علم غیب کی بات الگ ہے. اب ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے, ایک خادم ساتھ میں گزر کے جا رہے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قبر کے قریب کھڑے ہو کر کے کہنے لگے, فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں. اس مردے کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے نام لے کر کے حضرت آدم تک اس کا نسب گنا دیا. حضرت آدم نے ایک مردے کے اتنا نسب گنا حضرت آدم تک, اور اس سے کہتے ہیں کہ کھڑا ہو اور ہمیں یہ بتا کہ ادھر پانی کہاں ملے گا. خادم حیرت میں ہے کہ حضور آپ اتنا جانتے ہیں کہ اس کا نسب آپ بابا آدم تک جانتے ہیں, اور آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ادھر پانی کدھر ملے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جانتا تو سب کچھ ہوں, مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ پانی کدھر ملے گا, لیکن میں دوسروں سے پوچھ اس لیے لیتا ہوں کہیں میرے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ علی تو سب کچھ جانتا ہے. اس بات سے بچنے کے لیے یہ حضور کے غلاموں کا حال ہے, حضور کے غلاموں کا حال ہے, یہ حضور کا مقام مرتبہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانے, حضور کے غلام کا حال ہے. ایک قبر کے مردے سے کہہ رہے ہیں, اس کے نسب جو ہے حضرت آدم تک گنایا, اسے اٹھایا, پھر کہا ادھر پانی کدھر ملے گا. ہے کسی کے اندر اتنی طاقت؟ تو کسی مردے کو قبر میں جا کر کے اٹھائے اور اس سے کچھ پوچھ لے. اس مردے نے بتایا, علی آپ ادھر جائیے, تھوڑا آگے جا کر کے ادھر ایک کنواں ہے, ادھر آپ کو پانی مل جائے گا. یہ حالت تھی. ایک قبر کے قریب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں قبر والوں تمہارا کیا حال ہے, کیسی گزر رہی ہے؟ تو قبر والے کہتے ہیں, علی ہم سے کیا پوچھتے ہو, ہمیں ان کے بارے میں بتاؤ جنہیں ہم چھوڑ کے آئے تھے. تو کہتے ہیں, علی تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے, تمہاری اولاد نے تمہاری جائیداد کو بانٹ لیا ہے, جو دوست کہتے تھے کہ تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ پائیں گے, ان دوستوں نے اب نئے دوست بنا لیے ہیں. پھر وہ مردہ کہتے ہیں, علی ہمارے تو جسم گل گئے, ہڈیاں ٹوٹ گئیں,
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم تو قصہ پاری نہ بن گئے، اب تو لوگ تمہارا نام بھی نہیں لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہاں کوئی ہوا کرتا تھا، کوئی بستی میں ہوا کرتا تھا، آج تو تم قصہ